کلاس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں ہر آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئے وہی سخت مزاج ٹیچر، جن کی ایک ہی نظر بچوں کو سیدھا کر دیتی تھی۔ انہوں نے بیگ میز پر رکھا اور بغیر وقت ضائع کیے آج سب اپنی کتابیں نکالیں، ابھی کے ابھی۔ پورا کلاس ایک دم حرکت میں آ گیا، ہر کوئی جلدی جلدی بیگ کھولنے لگا، مگر پچھلی بینچ پر بیٹھا ایک لڑکا بالکل خاموش تھا۔ اس کے کپڑے سادہ تھے، جوتے پرانے، چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ ٹیچر کی نظر اس پر جا کر پڑی۔ چند سیکنڈ تک وہ اسے گھورتے رہے، پھر تیز آواز میں بولے، تم اپنی کتاب نکالو۔ لڑکے نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ سر، میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ کلاس میں ایک ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ بچے مسکرانے لگے اور کچھ حیران رہ گئے۔ ٹیچر کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ اس کے قریب آئے اور غصے سے بولے، ہر روز یہی بات، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ لڑکا خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں اب کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور اگلے چند لمحوں میں جو ہونے والا تھا وہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لڑکا اب بھی خاموش کھڑا تھا، کلاس میں سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ ٹیچر نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، جواب دو۔ لڑکے نے ہلکا سا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر دھیمی آواز میں بولا، سر، میں نے واقعی کتاب نہیں خریدی۔ کیونکہ ٹیچر نے فوراً سوال کیا، آواز میں سختی پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ لڑکے نے نظریں جھکا لیں اور چند لمحوں تک کچھ نہ بولا۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، سر، میرے ابو بیمار ہیں۔ یہ سنتے ہی کچھ بچے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر ٹیچر کا چہرہ ابھی بھی سخت تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پڑھائی چھوڑ دو، انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ لڑکے کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، مگر اس نے خود کو روکا۔ سر، میں کام بھی کرتا ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی کلاس میں جیسے وقت رک گیا۔ صبح سکول آتا ہوں اور شام کو ہوٹل پر کام کرتا ہوں، اور اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ کوشش کی تھی کتابیں لینے کی، مگر پیسے پورے نہیں ہوئے۔ اب کلاس میں بیٹھے بچوں کے چہرے بدلنے لگے تھے، ہنسی ختم ہو چکی تھی اور خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ ٹیچر کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئے اور ان کے چہرے کے اثرات بدلنے لگے، جیسے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہو جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور پھر انہوں نے آہستہ سے ایک ایسا سوال پوچھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ٹیچر نے چند لمحے لڑکے کو غور سے دیکھا، ان کی آنکھوں میں اب وہی سختی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا، علی۔ علی، تم روز کام کرتے ہو؟ آواز اب نرم ہو چکی تھی۔ جی سر، روز، علی نے دھیمی آواز میں کہا۔ کلاس میں بیٹھے ہر بچے کی نظریں اب صرف علی پر تھیں، کوئی حرکت نہیں، کوئی آواز نہیں۔ ٹیچر نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ چند سیکنڈ کے لیے وہ کچھ سوچتے رہے، جیسے اپنے ہی خیالات میں گم ہو گئے ہوں۔ پھر اچانک انہوں نے پوری کلاس کی طرف دیکھا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے، یہی حالات انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ کچھ بچے سر جھکا کر سننے لگے، جیسے ہی پہلی بار کسی نے انہیں کوئی سچی بات بتائی ہو۔ اور پھر انہوں نے علی کی طرف دیکھا، اور تم ہار نہیں مانی، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ علی نے حیران ہو کر سر اٹھایا، شاید اسے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ ٹیچر اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ آہستہ علی کے قریب گئے۔ پورا کلاس سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، لیکن ایک چیز ابھی بھی باقی ہے۔ علی نے جو کر ان کی طرف دیکھا، تم نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ یہ سوال سنتے ہی علی خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت آ گئی، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی ایک ایسا رخ لینے والی تھی جسے سن کر ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ علی کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، جیسے اس سوال نے اسے اندر تک ہلا دیا۔ تم کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ٹیچر کے الفاظ ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ علی نے آہستہ سے نظریں نیچے کر لی اور دھیمی آواز میں بولا، سر، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ یہ جملہ سنتے ہی کلاس میں بیٹھے کئی بچوں کے چہرے بدل گئے، کسی نے سر جھکا لیا تو کوئی خاموشی سے علی کو دیکھنے لگا۔ ٹیچر بھی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے، جیسے انہیں اس جواب کی توقع نہ تھی۔ علی نے اپنی بات جاری رکھی، امی کہتی ہے خودداری سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور عجیب سا فکر بھی۔ میں نے سوچا تھوڑی محنت کر لوں گا، پیسے جمع ہو جائیں گے،
پھر کتابیں لے لوں گا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پورا کلاس اس وقت مکمل خاموش تھا، ایسے خاموشی جس میں ہر دل کچھ محسوس کر رہا تھا۔ ٹیچر نے آہستہ سے نظریں جھکائیں اور ایک لمحے کے لیے کچھ سوچ رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کلاس کے سب بچے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ پیسے نکالے اور علی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھ لو، آج ہی کتابیں لے آؤ۔ علی ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں سر، میں نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر کلاس میں ایک اور حیرانی کی لہر دوڑ گئی۔ ٹیچر نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ علی نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، سر اگر میں نے لے لیے تو کل میں خود پر بھروسہ کھو دوں گا۔ یہ سنتے ہی جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ہر کسی کے دل میں کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ علی کے الفاظ سن کر پورا کلاس ساکت رہ گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا اتنی بڑی بات کر سکتا ہے۔ ٹیچر کچھ لمحوں تک اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ احترام تھا۔ انہوں نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کر لیا اور پیسے واپس جیب میں رکھ لیے۔ پھر وہ کلاس کی طرف مڑے اور ایک نظر سب بچوں پر ڈالی۔ آج تم سب نے ایک سبق سیکھا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ کلاس میں بیٹھے ہر بچے کا سر جھکا ہوا تھا۔ کلاس میں خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو ڈر سے ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں ہر دل کچھ سیکھ رہا تھا۔ ٹیچر نے علی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے دیکھا، بیٹا تم نے آج ہمیں وہ سکھا دیا جو شاید ہم سالوں میں بھی نہ سیکھ پائے۔ پھر وہ پوری کلاس کی طرف مڑے۔ یاد رکھو، اصل کامیابی صرف کتابوں میں نہیں ہوتی، اصل کامیابی انسان کے کردار میں ہوتی ہے۔ ہر بچہ خاموشی سے سن رہا تھا، کوئی بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ پھر ٹیچر نے مسکرا کر کہا، علی تم کتابیں نہیں لوگے، میں مانتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ علی نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، تم وعدہ کرو کہ تم اپنی پڑھائی نہیں چھوڑو گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ علی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ اس نے فوراً سر اٹھایا، جی سر، وعدہ کرتا ہوں۔ ٹیچر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی تمہاری جیت ہے۔ پھر وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور کلاس شروع ہوگی۔ مگر آج صرف سبق کتابوں کا نہیں تھا، آج ہر کسی نے سیکھا تھا محنت کیا ہوتی ہے، خودداری کیا ہوتی ہے، اور اصل عزت کیسے کمائی جاتی ہے۔ اور علی اب بھی پچھلے بینچ پر بیٹھا تھا، مگر آج وہ سب سے آگے نکل چکا تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے، جیسے بھی حالات آ جائیں ہمیں خود کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور ایک نہ ایک دن ضرور بدلتے ہیں، سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔